بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا راز قرآن کی سب سے چھوٹی صورت مگر سب سے عظیم معجزہ سورہ کوثر میں چھپا ہے۔ سورہ کوثر وہ صورت ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے، خوشحالی کے دروازے کھول دے، رشتوں کی بندشیں توڑ دے، دعاؤں کو قبول کروا دے، نیز ہر وہ جائز خواہش جس کا آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ پوری نہیں ہوں گی، آپ سورہ کوثر کا یہ طاقتور وظیفہ کریں جس طرح ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ آپ کی ہر جائز حاجت فوری پوری ہو جائے گی، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے۔ ناظرین اکرام، عمل سننے سے پہلے آپ ایک ضروری ہدایت نوٹ فرما لیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کی لکیریں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی پستی کو بلندی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ادھوری بات بھی اکثر انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، اس لیے اگر اس ویڈیو سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اسے مکمل طور پر دیکھنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ آج بند دروازے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سورہ کوثر وہ عظیم سورہ ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ خصوصاً عاص بن وائل سہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس کے جام پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، صحیح مسلم۔ لیکن روحانی طور پر کوثر سے مراد وہ برکت ہے جو بہت تھوڑے کو بہت زیادہ کر دیتی ہے، اسی لیے زیادہ تر مفسرین اس کوثر سے خیر کثیر مراد لیتے ہیں۔ خیر کثیر سے مراد بہت زیادہ بھلائی۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا بہت طاقتور روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ جب صحابہ اکرام سخت مشکلات میں ہوتے تو وہ قرآن پاک کی آیات سے فیض پاتے۔ صحابہ اکرام کی زندگی قرآن پاک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مشکلات، خوف اور آزمائش کے وقت وہ قرآن کی انہی آیات سے سکون اور قوت حاصل کرتے تھے۔ اس کی ایک نہایت مشہور اور مستند مثال غزوہ احد سے ملتی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جماعت کو شدید نقصان پہنچا، بہت سے صحابہ اکرام زخمی ہوئے اور دشمن دوبارہ حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بعض لوگوں نے آ کر کہا، قریش نے تمہارے خلاف پھر سے بڑی تیاری کر لی ہے، تم ان سے ڈرو۔ لیکن صحابہ اکرام خوف زدہ ہونے کی بجائے قرآن کے سائے میں اور مضبوط ہو گئے اور پکار اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی قرآن کا اثر تھا کہ آزمائش نے انہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا دیا۔ ناظرین اکرام، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بھی انہی لمحات کی ہی ایک کڑی ہے، مگر آج کمی صرف یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام ان آیات قرآنی کو پورے یقین اور ایمان اور اعتقاد کے ساتھ پڑھتے تھے اور کامیاب بھی ہو جاتے تھے، آج ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ اعتقاد کمزور پڑ گیا ہے۔ ہم دنیا کی لہو و لعب میں زیادہ گہرائی سے مگن ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم یہ عمل پوری یکسوئی اور پورے توکل علی اللہ سے کریں گے تو یقیناً یہی عمل آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب آپ درود ابراہیمی کے حصار میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں گے
تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول کیسے ممکن نہیں؟ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور جب مانگنے کا ذریعہ وہ سورہ ہو جو اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اتاری، تو پھر مانگنے کا دامن کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے طریقے اور یقین میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو وہ نور کا پیغام ہوتا تھا۔ آج یہ عمل بھی آپ کی زندگی میں اسی نور کو واپس لانے کے لیے ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے قرض کا پہاڑ ہو، بیماری ہو یا گھر میں بے سکونی، سورہ کوثر کی یہ 3 آیات کائنات کے ہر تالے کی چابی ہے۔ یہ سورہ ایسے اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہیں جو انسان کے مقدر کو جگا دیتی ہے۔ آئیے اب اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں جس نے ہزاروں کی زندگی بدل دی۔ اس عمل کے لیے سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ اس وقت پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے اور فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے پہلے چند ہدایات توجہ سے سماعت کر لیں تاکہ آپ کو بھی اس کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ پہلے نمبر پر آپ نہایت ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ وہیں پر یا جہاں بھی پاک صاف جگہ ملے بیٹھ جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دل میں اپنی اس مراد یا پریشانی کا تصور کرنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے جس کا آپ حل چاہتے ہیں۔ اگر کافی ساری پریشانیوں کو حل کروانا ہے تو سب کو ذہن میں لا کر نیت کر لیں، جیسے قرض سے نجات، دولت کی فراوانی، بیماری سے نجات، رشتے نہیں آ رہے، عمرے یا حج کی سعادت حاصل کرنے کا بندوبست۔ یہ سب نیتیں آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ہم اس عمل میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ آپ نے پوری سمجھداری سے کرنا ہے۔ ناظرین، آپ اب اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنی پیشانی یعنی ماتھے پر اس طرح رکھیں گے کہ پوری پیشانی ڈھک جائے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھنا علامت ہے اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کی، کیونکہ پیشانی پر ہی نصیب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیان والی جگہ کو ماتھے پر اچھی طرح رکھ لیں۔ چوتھا اور سب سے آخری عمل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی ہتھیلی کو پیشانی پر رکھ لیں تو پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہم آپ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری و مسلم۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ چکیں تو 5ویں نمبر پر پھر آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر نہایت توجہ سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ کی حاجت بڑی ہے تو آپ نے سورہ کوثر کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر حاجت چھوٹی ہے جیسے صرف سکون چاہیے یا صرف گھریلو تنگی دور ہو جائے تو تب آپ اول آخر 3 بار درود پاک کے علاوہ صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ مگر وظیفہ شروع کرتے وقت دل میں اپنی حاجت کی نیت ضرور رکھیں گے کہ میں فلاں مقصد کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ اکثر وظائف اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں دیتے کہ انہیں توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بے دلی اور بغیر توجہ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ آپ کریں تو اس کے لیے اخلاص اور دل و دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔
جب آپ یہ تلاوت کر رہے ہوں تو ایسے تصور کریں کہ اللہ کے حکم سے آپ کی پیشانی پر لکھی ہوئی محرومی خوشحالی میں بدل رہی ہے، قرض سے نجات ملنے والی ہے، جائز حاجات پوری ہونے والی ہیں۔ ناظرین، یہ عمل محض الفاظ نہیں، یہ اللہ سے براہ راست تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بندہ عاجزی سے ماتھا زمین پر رکھتا ہے یا اللہ کے کلام کے ذریعے اس سے رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک پہاڑوں جیسی مشکل کو بھی رائی کے برابر کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے، مغفرت کی امید رکھے، دعا کی قبولیت کی امید رکھے، مشکلات میں اللہ کی مدد کا یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس کے حسن ظن کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں اور گمراہ لوگوں کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل مایوسی بعض حالات میں کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا تو یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سورہ کوثر کی کثرت آپ کے گھر کے باورچی خانے سے لے کر آپ کے نصیب اور آپ کے بچوں کے نصیب تک ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ اس عمل کو 1 دن کریں، 5 دن، 7 دن یا 14 دن تک جاری رکھیں۔ اللہ چاہے تو پہلے ہی دن معجزہ دکھا دے، ورنہ 14 دن کے اندر اندر آپ کو اپنی زندگی کے حالات میں ایک واضح مثبت تبدیلی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو تھک چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کی قسمت سو گئی ہے۔ یاد رکھیں، سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سورج غروب ہو چکا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے۔ بس یقین رکھیں کہ اب وہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج ہی اس عمل کی نیت کریں اور اپنی زندگی کو ایک موقع ایسا دیں کہ جس میں آپ اپنی بدنصیبی کے دروازے کھول سکیں۔ یہ ویڈیو محض معلومات نہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ کیا خبر آپ کی ایک شیئر سے کسی مایوس دل کو امید مل جائے اور اس کی دعا آپ کی بھی تقدیر بدل دے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں جو آپ نے اس بابرکت عمل کرنے کے بعد مانگنی ہے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں، مشکلات اور معاشی تنگیاں دور فرما، اور ہمارے کاروبار، تعلیم اور نیک اعمال میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، بیماروں کو شفا، مقروضوں کو آسانی اور پریشان حالوں کو راحت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن اور نماز سے جوڑ دے، ہماری جائز حاجات کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے کریم مولا، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام افراد کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت اور حصول ثواب کے لیے اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایمان افروز ویڈیوز پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔